ملک میں مانسون کی طوفانی بارشوں کا آغاز۔ کاموکی میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ لاہور میں دیوار گرنے سے 7 افراد زخمی۔ پنجاب کی دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ آزاد کشمیر میں ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی شدید بارش اور ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی 8 جولائی تک مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ہنگامی مشینری اور عملے کی موجودگی یقینی بنانے کا حکم۔ آئی ایم ایف ڈیل کا کمال، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 8,800 روپے کی بڑی کمی۔ آئی ایم ایف معاہدے سے 9 ماہ کی مہلت ملی۔ یہ ریلیف لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ دعا ہے آخری ڈیل ہو۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا اگر چین مدد نہ کرتا تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مدد میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے چند روز میں 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملنے کا امکان۔ مالیاتی ادارے کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی ارسال۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی یقین دہانی۔ کوئی بھی نئی ایمنسٹی نہ دینے اور تجارت پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ۔ Mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development and exchange, IT, tourism and agriculture. جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ نجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ پاکستان جاپان کو افراد قوت مہیا کر سکتا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون رواں ماہ انتخابی مہم کا آغاز کر دے گی۔ دبئی میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں آئندہ کا لاہے عمل تیار۔ مریم نواز کو انتخابی امور سے متعلق ٹاسک۔ نواز شریف آج مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ وطن واپسی کے بعد جہانگیر ترین کے رابطے۔ آئندہ ہفتے پنجاب کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے دستاویزات بھی مکمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ثاقب نثار جیسے ججز کی تلاش ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات دیں اور بدلے میں رشوت کے عوض پارٹی ٹکٹ بیچیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا طنز، بولے جج بدلنے کی درخواست چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کپتان صرف اپنے امپائرز لانا چاہتا ہے۔ پہلے کہا تھا میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ہرا کر الیکشن جیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے منحرف چیئرمین اسد امان کی دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ 31 چیئرمینوں کو شو کاز نوٹس دے کر رکنیت معطل کرنا بے بنیاد قرار۔ لاہور میں نگلیریا کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 30 سالہ مصطفیٰ شفیق سروسز ہسپتال میں زیر علاج۔ نگلیریا صاف پانی میں افزائش پاتا ہے اور ناک کے ذریعے انسانی دماغ تک جاتا ہے۔ نگلیریا کے دماغ میں جانے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وقتی سر درد، تیز بخار، قے، چڑچڑاپن اور بے چینی علامات ہیں۔
کراچی میں مہنگا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، کمشنر کراچی کی فی لیٹر دودھ 180 روپے میں فروخت یقینی بنانے کی ہدایت، افسران کو فیلڈ میں رہنے، عوام کی شکایات دور کرنے کے احکامات، ہدایات کے باوجود شہر میں 210 سے 230 روپے تک دودھ کی فروخت۔ OIC نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ سویڈش حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب میں مطالبہ، OIC کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید، کہا مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک بھر میں احتجاج، اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے تک جماعت اسلامی کی ریلی، احتجاجی مراستہ سویڈش سفارتی حکام کے حوالے، گجرانوالہ، مردان، ہری پور میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، حیدرآباد، وہاڑی اور اوکاڑا میں بھی مظاہرے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مذمت اور کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے۔ پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی نانگا پروت پر امداد کے منتظر، آصف بھٹی 7,500 میٹر اونچائی پر برف باری میں پھنس گئے، شدید برف باری کے باعث آصف بھٹی کو برفیلے اندھے پن کا سامنا، قرہ کرم کلب کے مطابق کوہ پیماؤں کا ایک گروپ جلد ریسکیو مشن پر روانہ ہوگا۔ اور عائشہ ایاز نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، بینکاک میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈل پاکستان کے نام، عائشہ ایاز نے چیمپئن شپ کی بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔